اتنی امیر ہونے کے باوجود بھی طوائف گیری کرتی ہے. جو سنتا منہ میں انگلیاں دبا لیتا. کوئی شوقیہ جسم کیسے بیچ سکتا ہے؟ یہاں جتنی بھی طوائفیں تھیں سب کی اپنی مجبوریاں تھیں. ہر ایک کا الگ راز تھا. پر وہ تو کہتی تھی کہ مجھے خوشی ملتی ہے لوگوں کو خوش کر کے. ہفتے کے 5 دن میڈم فرزانہ کے کوٹھے میں رہتی. جتنے پیسے اور تحفے ملتے اس میں میڈم کا حصہ نکالنے کے بعد باقی سب اپنی ساتھی طوائفوں میں بانٹ دیتی تھی. اصلی نام کسی کو پتا نہیں تھا. میڈم کے پاس آئی تھی. میڈم نے پوچھا. جواب ملا نام میں کیا رکھا ہے. میڈم نے بنو نام رکھنا چاہا. جواب ملا کوئی کلمی نام ہونا چاہیے جیسے امراؤ جانے ادا. پھر یہی نام رکھ دیا گیا. کچھ دن بعد وہ امیروں کی جان ہی بن چکی تھی. نزاکت انتہا کی تھی. اس پر وہی مثال صادق آتی تھی کہ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے. جب کوئی مرد اس کا جسم نوش تھا اس کے کہکے پوری طوائف نگری میں گونجتے تھے. جو لڑکیاں گاہک نہ ملنے سے آپس میں گپیں لگا رہی ہوتی تھیں وہ ایک دوسرے کی طرف زوم آئینی انداز میں دیکھ کر ہنستی تھیں. لیکن اس کی ہنسی بھی عجیب تھی جیسے کوئی برستی بارش میں سورج کا دیدار نصیب ہوتا ہے. 5 راتیں کوٹھے کے لیے وقف تھیں اس کی. اگلی 2 راتیں کہیں سے ایک بڑی سی گاڑی آتی وہ اس میں بیٹھ کر چلی جاتی. ایک رات کے آخری پہر کوٹھے میں سوتے سوتے چلانے لگ گئی. بڑی مشکل سے اسے قابو کیا گیا. اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے. سکون آور دوا نے اسے جلد ہی خوابوں کی نگری میں پہنچا دیا. نیلی کہاں ہو تم؟ سردار عاطف نے اسے پکارا. وہ بدن پر تولیہ لیے غسل خانے سے باہر نکل آئی. غسل خانہ خوابگاہ کے ساتھ منسلک تھا. دونوں کی شادی کو 4 سال ہو چکے تھے. عاطف آج بھی اس سے پہلے دن کی طرح جاتا تھا. نیلوفر کی ابھی تک کوئی اولاد نہیں پیدا ہوئی. سب نے عاطف پر دباؤ ڈالا کہ نیلوفر کو طلاق دے دو. وہ نہیں مانا تو کہا گیا کہ اس سے بھی رکھ لو اور دوسری شادی کر لو. لیکن عاطف نے کسی کی نہیں سنی. وہ محبت ہی انتہا کی کرتا تھا. 4 سال بعد بھی ویسی ہی محبت. نیلوفر بھی جان وارتی تھی اس پر. آج جب بلایا تو لہجے میں عجب درد تھا. نیلی کتنا پیار کرتی ہو مجھ سے؟ سرتاج. وہ تنہائی میں سرتاج بلاتی تھی. اتنا کہ سر کاٹ کے قدموں میں رکھ دوں. اگر میں تم سے کچھ مانگوں تو انکار تو نہیں کرو گی؟ بے اختیار اس نے نفی میں سر ہلا دیا. سوچ لو. سرتاج. اس نے شکوہ کنا لہجے میں پکارا. مجھے کسی کی ایک رات چاہیے. کیا؟ نیلوفر کچھ نہ سمجھ پائی. میں ایک رات فہمی کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں. کیا؟ اس کے حواس ٹھکانے نہ رہے. فہمی نیلوفر کی چھوٹی بہن. یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ وہ حیرت اور صدمے سے گنگ اس کی طرف دیکھتی رہی. ہاں، وہ کہتا رہا. میں نے صرف تم سے محبت کی ہے نیلی. پر میں دن رات اندر جلتا رہتا ہوں. تڑپتا ہوں. راتوں کو نیند نہیں آتی. ہاں نیلی، بس ایک رات اس کے ساتھ چاہیے. نیلی ایک رات بس. نیلوفر نے اٹھ کر تھپڑ لگا دیا. عاطف زور سے رو رو کر کہنے لگا. مارو مجھے، مارو، میں اسی قابل ہوں. اور بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دیا. نیلوفر جتنا بھی غصہ کرتی مگر جو وہ پیار کرتی تھی وہ بہت بھاری تھا. کچھ دن گزر گئے. عاطف ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا. نیلوفر سے اس کی حالت دیکھی نہ جاتی. ایک دن عاطف لوٹا تو اس نے کچھ فائلیں اس کی گود میں ڈالیں اور چپ کر کے پلٹ گیا. اس نے فائل کور کھولا
تو ایک خط گر پڑا۔ پتا چلا کہ عاطف نے فیکٹری، گھر، سب کچھ اس کے نام کر دیا ہے۔ اور مانگا کیا ہے؟ بس ایک رات ہی تو مانگی تھی۔ کچھ عرصہ گزر گیا، پتا چلا کہ سب سے بڑی خوشخبری ملی ہے، یعنی نیلوفر حمل سے ہے۔ پھر 5-6 مہینے اور گزر گئے۔ عاطف ویسے ہی ہڈیاں بنتا جا رہا تھا، لیکن نیلوفر کا خیال وہ حد سے بڑھ کر رکھتا۔ اس کے باوجود عاطف کے چہرے پر مسکان نہیں آتی تھی۔ پھر ایک دن عاطف نے کہا کہ نیلی، اب فہمی کو گھر بلا لو، وہ تمہارا خیال رکھے گی۔ نیلوفر کچھ نہ سمجھتے ہوئے بہت کچھ سمجھ گئی، لیکن کبھی کبھی کچھ رشتے بچانے کے لیے کچھ رشتے قربان کرنے پڑتے ہیں۔ نیلوفر نے فہمی کو گھر بلایا تھا، کہا تھا کہ اب 7 مہینے کا بچہ ہو گیا ہے، عاطف تو سارا دن باہر ہوتا ہے، کوئی تو ہو جو میرا خیال رکھے۔ فہمی سارا دن چہکتی رہتی تھی، کہتی نام فہد رکھنا ہے، پھر اس کے کپڑے سیتی، کئی جوڑے کپڑے بنا لیے اس نے، سارا دن فہد فہد کا نام لیتی۔ ایک رات نیلوفر نے فہمی کو عاطف کو کھانا دینے بھیجا۔ عاطف بیڈ روم میں بیٹھا تھا۔ فہمی واپس پلٹنے لگی تو دروازے میں نیلوفر کھڑی تھی۔ عاطف نے چونک کر اسے دیکھا۔ بس ایک رات، نیلوفر نے سرد اور سپاٹ لہجے میں کہا۔ فہمی کچھ نہ سمجھتے ہوئے بولی، باجی یہ ایک رات کون سی ہے؟ اسی وقت دروازہ بند ہو گیا، باہر سے کنڈی لگنے کی آواز آئی۔ فہمی کچھ نہ سمجھتے ہوئے بہت کچھ سمجھ گئی، دوڑ کر دروازے کے پاس پہنچی تھی۔ باجی دروازہ کھولو پلیز، باجی دروازہ کھولو، باجی دروازہ کھولے نا پلیز باجی۔ اس کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں اور باہر نیلوفر اندر ہی اندر گھٹ گھٹ کے مر رہی تھی۔ غم کی شدت کہ اس نے رونے کی آواز کو ہی گلے میں دبا دیا تھا۔ 2-3 گھنٹوں بعد عاطف کی آواز آئی، دروازہ کھول دو۔ نیلوفر کو دروازہ کھولتے ایسا لگا جیسے ہاتھ کام نہ کر رہے ہوں۔ عاطف نے باہر آتے ہی نیلوفر کو چومنا شروع کر دیا۔ نیلوفر جلدی سے اندر بھاگی۔ فہمی بستر پر پڑی تھی، بالکل برہنہ، کپڑے نیچے پڑے تھے۔ اس نے جلدی سے کہا، فہمی مجھے معاف کر دو، میں مجبور تھی۔ اس نے فہمی کو کپڑے پہنائے۔ فہمی جیسے سکتے میں پڑی تھی۔ اٹھو میری بچی، شاباش، مجھے معاف کر دو۔ باہر کہیں پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ عاطف نہا رہا تھا۔ نیلوفر نے فہمی کو زبردستی کھڑا کیا اور بیڈ سے پاؤں نیچے اتارے۔ ایک دم سے فہمی نے باہر چھلانگ لگا دی اور گھر سے باہر نکل کر کہیں اندھیرے میں گم ہو گئی۔ نیلوفر باہر کو لپکی، کہیں بھی اسے فہمی نظر نہیں آئی۔ اس نے فوراً سے اندر آ کر عاطف کو بتایا۔ عاطف جو غسل خانے میں تھا جلدی سے کپڑے پہن کر باہر نکلا۔ پھر دونوں باہر گاڑی میں فہمی کو تلاش کر رہے تھے۔ نیلوفر نے گھر کال کی، امی سے فہمی کا پوچھا۔ فہمی تو تمہارے ساتھ تھی۔ اس نے بتایا کہ میری طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ فہمی میڈیکل سٹور سے دوا لینے چلی گئی تھی۔ عاطف کہیں باہر تھے، کافی دیر ہو گئی ابھی تک نہیں لوٹے۔ پوری رات آنکھوں میں کٹ گئی۔ انہوں نے صبح دوبارہ فون کیا تھا، ابھی تک وہ گھر نہیں پہنچی تھی۔ صبح تھانے رپورٹ کرانے گئے تھے، وہاں پتا چلا کہ کسی لڑکی کو رات کسی تیز رفتار گاڑی نے کچل دیا تھا اور گاڑی والا گاڑی بھگا کر چلا گیا تھا۔ وہ جلدی سے مردہ خانے پہنچے۔ تازہ لاش دیکھتے ہی نیلوفر بے ہوش ہو چکی تھی۔ ہاں، وہ فہمی ہی تو تھی۔ شام تک پتا چلا کہ یہ خودکشی اور زیادتی کا کیس ہے۔ کسی نے فہمی کے ساتھ زیادتی کی تھی، جس کے نتیجے میں اس نے خودکشی کر لی۔
ज्यादती करने वालों की तलाश जारी थी। नीलूफर घर आ चुके थे और अभी तक चुपचाप थे। वो उठी और किचन में जा पहुंचे। आतिफ उसे पुकार रहा था, नीली तुम कहाँ हो? वो किचन की तरफ आया तो देखा कि नीलोफर ने छुरी दस्ताने से पकड़ी हुई है। वो चिल्लाया, नीली रुक जाओ! लेकिन उसी वक्त नीलोफर अपने पेट में छुरी घोंप चुकी थी। अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि छुरी बच्चे के पेट में जा घुसी थी। बच्चे को बचाना नामुमकिन है। मां को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे की मौत की खबर ने आतिफ का दिमाग उल्टा दिया। 4 साल से जायद बच्चे का इंतजार और बच्चा मर गया। कुछ दिन गुजर गए। नीलोफर अपने मैके में थी, खामोश, बिल्कुल खामोश। आतिफ पागल खाने जा चुका था। आंख खुल चुकी थी। उमराओ जाने अदा ने पेट पर हाथ फेरा। वहां छुरी और टांकों का निशान मौजूद था। शाम होने वाली थी। उसने उठकर नहाया धोया। आज भी उसके गाहक पूरे थे। हाँ, एक रात के लिए ही तो वो आते हैं। आखिर उमराओ जाने अदा ने एक रात की कीमत भी तो चुकानी थी।